السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور آڈیٹنگ کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ کتنی خشک لگ رہی ہے؟ بہت زیادہ نا؟ ہاں دیکھیں، اب اس میں وہ فگر ورکس تو ہے نہیں جو آپ اکاؤنٹنگ میں کیا کرتے ہیں. یہ تو ان اکاؤنٹنگ میں کی گئی فگرز ورک کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ بیس یہ اکاؤنٹنگ پر کرتی ہے، لیکن آڈیٹنگ میں کوئی اکاؤنٹنگ والا کام نہیں ہے. اس لیے ایز اے سبجیکٹ آپ کو یہ بہت زیادہ بورنگ لگ رہی ہوگی، لیکن پریکٹیکلی جتنا زیادہ انجوائے ایک آڈیٹر کرتا ہے وہ اکاؤنٹنٹ نہیں کر رہا ہوتا. اکاؤنٹنٹ تو ایک کام کو فٹیک سمجھ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اب میں نے فگرز کے اندر گھسنا ہے اور اس کو میں نے بک کیپنگ کرنی ہے اور پھر رپورٹنگ کرنی ہے. لیکن آڈیٹر کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اکاؤنٹنٹ کا کام دیکھنا ہوتا ہے کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک نہیں ہے. البتہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اب آپ کو اس لیول پر تو ابھی نہیں معلوم کہ پریکٹیکلی جب آپ جائیں گے آڈیٹنگ کو فیلڈ میں دیکھیں گے تو کیسی لگے گی. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ سر ابھی تو ہم بور ہو رہے ہیں نا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھیوریٹیکل سبجیکٹس اسی طرح کے ہوتے ہیں. آپ بس جب آڈیٹنگ پڑھ رہے ہوں تو آپ انویسیج کر لیا کریں کہ آڈیٹنگ ان فیکٹ پریکٹیکلی کس طرح کی ہو رہی ہوگی. آپ اپنے آپ کو آفس کے ماحول میں لے آیا کریں اور پھر سوچا کریں کہ ایک آڈیٹر جس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے وہ کس قسم کا انٹریکشن ہوگا. تب آپ کو خود بخود آڈیٹنگ دلچسپ لگنا شروع ہو جائے گی. اینیویز، ہمارا آج بھی ٹاپک وہی ہے جو کہ ہم پچھلے چند لیکچر سے چلا رہے ہیں، جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آڈیٹر کس طرح سے اینٹیٹی اور اس کی انوائرمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اور کس طرح سے وہ اسیس کرتا ہے مٹیریل مسٹیٹمنٹس کو. ہم نے آج تک جو پڑھ لیا وہ دوبارہ سے ایک سلائیڈ کے ذریعے سے آپ کو اس کا اوور ویو دیتا ہوں، جس میں ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے ابھی تک کہ آڈیٹر کو کس طرح سے یہ والا اسٹینڈرڈ کچھ گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے اس اینٹیٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے ریفرنس میں. لائک سب سے پہلے یہ اسٹینڈرڈ بتاتا ہے کہ آپ رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں یو نو ویری ویل کہ ہم نے 3 پوائنٹس دیکھے تھے. نمبر 1 انکوائریز کے ذریعے سے، نمبر 2 انالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے، اور نمبر 3 آبزرویشنز اینڈ انسپیکشن کے ذریعے سے. رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کے بعد آڈیٹر کو کچھ حد تک معلوم تو ہو گیا کہ یہ اینٹیٹی کیا کر رہی ہے اور کس لیول کی مٹیریل مسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں. لیکن مزید اسی اسٹینڈرڈ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ مزید ایریاز کی طرف آڈیٹر فوکس کرتا ہے، یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کن کن ایریاز پر کنسسٹ کرتی ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جہاں سے اس کو انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے. کچھ نیچر آف دا اینٹیٹی کو جان کر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس اینٹیٹی کے بارے میں وہ کیا ذہن بنائے، اور پھر آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز آف دا اینٹیٹی کو معلوم کرتا ہے اور اس سے متعلق بزنس کے جو رسکس ہوتے ہیں. اب یہاں تک کی وہ باتیں ہیں جو ہم پچھلے لیکچرز میں سیکھ چکے اس اسٹینڈرڈ کے ریفرنس میں. یہ اسٹینڈرڈ ہے نمبر 315 اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ دا اینٹیٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ اینڈ اسیسنگ دا رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ. اب ہم بات کو جب آگے بڑھائیں گے انڈرسٹینڈنگ کے ریفرنس میں، تو آج کا ہمارا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ میجرمنٹ اینڈ ریویو آف فائنینشیل پرفارمنس پر بیس کر کے آڈیٹر کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے. اب یہ فائنینشیل پرفارمنس کی جب بات آتی ہے تو ریممبر فائنینشیل پرفارمنس از اباؤٹ پروفیٹیبلٹی. اب فائنینشیل پرفارمنس میں
ہم نے دیکھنا یہ ہے اس کی میجرمنٹ، اس کے ریویو کے اندر، کہ یہ اینٹیٹی کتنا اچھا بزنس کر رہی ہے. اب اس میں بعض اوقات بہت اہم ایریاز بھی سامنے آتے ہیں آڈیٹر کے، اور اسپیشلی آڈیٹر کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فائنینشیل پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے بعض اوقات اینٹیٹی اپنے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کر لیتی ہے، اور اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کچھ مٹیریل مسٹیٹمنٹس پھر ہوتی ہیں، اور یہی وہ ایریا ہوتا ہے پھر آڈیٹر یہاں پر ویجیلنٹ ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹس تو نہیں ہیں فائنینشیل پرفارمنس کو میجر اور ریویو کرنے کے دوران. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سورسز ہیں جن کے ذریعے سے فائنینشیل پرفارمنس میجر کی جا سکتی ہے اور ریویو کی جا سکتی ہے. ان میں بنیادی طور پر دو سورسز ہیں، ایک انٹرنلی جنریٹڈ انفارمیشن اور دوسرے ایکسٹرنل سورسز. وین وی ٹاک اباؤٹ انٹرنلی جنریٹڈ انفارمیشن تو وہاں پر مینجمنٹ کی طرف سے جو رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں، انٹرم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، اینول رپورٹس آ جاتی ہیں، فائنینشیل ریویوز آ جاتے ہیں. یہ تمام کی تمام جو ہیں انٹرنلی جنریٹڈ انفارمیشن ہیں. اور کچھ ایکسٹرنل بھی سورسز ہوتے ہیں فائنینشیل پرفارمنس کو میجر کرنے کے. اس میں ہمارے پاس کمپیٹیٹرز کی طرف سے جنریٹ کی ہوئی رپورٹس، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی رپورٹس اور اینالسٹس کی رپورٹس بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. اب یہ جو کمپیٹیٹرز ہیں لائک آپ کے بزنس رائیولز، وہاں سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اس بزنس اینٹیٹی کی پرفارمنس کیسی ہے. اب وہ بزنس رائیولز جو ہیں وہ اپنے لیول پر بزنس کو جس طرح سے لے کر چل رہے ہیں، ان کی رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں، اور ہم کس لیول پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز آپ کے بارے میں کس لیول کی انفارمیشن دے رہی ہیں کہ آپ باہر کی دنیا میں کہاں پر رینک ہوتے ہیں. اور پھر اینالسٹس جس طرح سے آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اینالائز کرتے ہیں وہ آپ کو کہاں پر رینک کرتے ہیں. تو ان تمام سورسز پر بیس کر کے آڈیٹر کن ایریاز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. لائک اب آڈیٹر کنسیڈر کرے گا کہ کی ریشوز کیا ہیں اور آپریٹنگ سٹیٹسٹکس کیا ہیں. اب یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے آڈیٹر اس کی یعنی کہ اس آڈٹ اینٹیٹی کی، آڈٹ کلائنٹ کی پرفارمنس کو میجر کر رہا ہے اور ریویو کر رہا ہے. اب وہ کی ریشوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر پروفیٹیبلٹی ریشوز آ جاتی ہیں. وین یو ٹاک اباؤٹ پروفیٹیبلٹی ریشوز تو اس میں کچھ تو بڑی بنیادی ریشوز ہیں لائک گراس پروفٹ ریشو، یور آپریٹنگ پروفٹ ریشو، ایکسپینسز کی ریشو آن سیلز، اور کچھ تھوڑی سی زیادہ ٹیکنیکل ہیں لائک ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ، ریٹرن آن اونرز ایکوٹی. اب یہ ریشوز آڈیٹر کو بتاتی ہیں کہ ہاؤ ویل دا اینٹیٹی از پرفارمنگ فائنینشلی. اب اس کی پرفارمنس کو میجر کرتا ہے آڈیٹر چند ایک ریشوز پر بیس کر کے، اور تب آڈیٹر کو جو نالج حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر بیس کر کے وہ آڈیٹر اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. اب لائک ایک انڈسٹری کی نارم ہے کہ وہاں پر پروفٹ آفٹر ٹیکس کی ریشو آن سیلز سپوزلی 12% ہوگی. اب اگر اس اینٹیٹی نے پروفٹ آفٹر ٹیکس کی جو ریشو بنائی ہوئی ہے
وہ بنتی ہے کوئی 8%, تو ڈیفینیٹلی آڈیٹر کو اسٹرائک کرے گا کہ نارمس تو یہ نہیں ہے. ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ کو بھی وہ بینچ مارک سے کمپیئر کر کے ایک نالج اسرٹین کرے گا کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. تو بہرحال آڈیٹر کچھ نہ کچھ کی ریشوز کے ذریعے سے پرفارمنس کو میجر کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ KPIs ہوتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جن پر آڈیٹر فوکس کرتا ہے, انہیں وہ کنسیڈر کرتا ہے. فار ایگزامپل کہ امپلائیز کو کتنی آؤٹ پٹ دینا چاہیے, را مٹیریل پر KG کتنے یونٹس پروڈیوس کرنے کے لیے ضروری ہے, آؤٹ پٹ کو اینالائز کرتا ہے. آؤٹ پٹ کو کمپیئر کرتا ہے وہ نمبر آف یونٹس آف الیکٹریسٹی کے ساتھ. اب یہ اس قسم کی جو کمپیریزنز ہیں وہ آڈیٹر کو ایک نالج پرووائڈ کرتی ہیں کہ یہ اینٹیٹی جو ہے مس اسٹیٹمنٹ تو نہیں کر رہی. اب جیسے میں نے الیکٹریسٹی کی کنزمپشن کے ریفرنس میں آپ سے بات کی, اب کچھ نمبر آف یونٹس جو اس مل میں, اس کمپنی میں, اس فیکٹری میں پروڈیوس ہو رہے ہیں, اس کے لیے اسٹینڈرڈ آڈیٹر کو معلوم ہے یا اس نے ریسرچ کر کے وہ معلوم کیا ہوا ہے کہ یہ نمبر آف یونٹس اتنی الیکٹریسٹی کنزیوم کرتے ہیں. اب وہ دیکھے کہ منتھلی جتنی الیکٹریسٹی کنزیوم ہو رہی ہے کیا اتنے ہی نمبر آف یونٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں. اب یہ چیز انڈیکیٹ کر دے گی اسے اگر کوئی ڈسکریپنسی ہوگی کہ یہاں پر ڈیفینیٹلی کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ موجود ہے. بہت ویجیلنٹلی آڈیٹر یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پریکٹیکلی جب آڈٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر اتنی بورنگ کلاس نہیں ہوتی جتنی بورنگ اس وقت ہے کہ تھیوری پڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو وہاں پر تو آپ پریکٹیکلی چیزیں دیکھ رہے ہیں, ریشوز کیلکولیٹ کر رہے ہیں, وہاں پر ان کو بار بار آپ چیک کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا تو اس طرح سے پرفارمنس ہونی چاہیے تھی, کم ہے یا زیادہ ہے, کیوں ہے. وہاں سے اب آپ وہاں سے ایسرٹین کر رہے ہوتے ہیں ریزنز, اور بڑا ویجیلنٹلی ان ساری چیزوں کو آپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کہیں پر بھی مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا خدشہ جو کہ آڈٹ رسک ہے وہ نہ رہنے دیں. اسی طرح سے ہم نیکسٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں کہ امپلائی پرفارمنس میئرز اینڈ انسینٹیو کمپنسیشن پالیسیز. یہاں پر بھی آڈیٹر اب دیکھتا ہے کہ امپلائی پرفارمنس میئرز کیا ہیں. اب جیسے میں آؤٹ پٹ کی ہی ایگزامپل دے رہا ہوں, وہیں پر اب آپ امپلائی کی پرفارمنس کو بھی چیک کر سکتے ہیں مختلف لیول پر, صرف آؤٹ پٹ کے لیول پر ہی نہیں. اب یہاں پر امپلائی ٹرن اوور ریشو کی بھی بات آتی ہے کہ یہ جو اینٹیٹی ہے کتنے امپلائیز کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور امپلائیز کیوں یہاں پر جو ہیں وہ ٹک کر کام نہیں کر رہے, کیوں امپلائیز جو ہیں بار بار چلے جاتے ہیں اور نئی اپوائنٹمنٹس کرنا پڑتی ہیں. پھر ڈیفینیٹلی جب نئے امپلائیز آتے ہیں, سسٹم کو سمجھتے ہیں, وہاں پر ان کو سسٹم سمجھنے میں جو ٹائم لگتا ہے, اگین وہاں پر پھر سے میٹیریل مسٹیٹمنٹ کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. اس ایریا پر بھی آڈیٹر خاص طور پر فوکس کرے گا. پھر ٹرینڈز کی بات آتی ہے. اب ٹرینڈز کے مطابق جو اوور دا ایئرز ٹرینڈز ہوتے ہیں, فیشن جسے آپ کہتے ہیں, اس کے مطابق انڈسٹری میں گروتھ ہو رہی ہے, ہماری اس اینٹیٹی میں گروتھ کیوں نہیں ہو رہی, کہیں کسی چیز کو کنسیل تو نہیں کیا جا رہا, یا ڈکلائن ہے تو ہم کیوں گروتھ شو کر رہے ہیں, کیا اننیسیسریلی کوئی چیز میٹیریلی مسٹیٹ تو نہیں ہو رہی. تو ٹرینڈز کے ساتھ بھی کمپیئر کرتا ہے آڈیٹر کہ ٹرینڈ کیا کہتا ہے. ٹرینڈ چاہتا ہے یا ٹرینڈ کے اوپر بیس کر کے اگر ہم دیکھیں تو گروتھ ہونی چاہیے تھی, اینٹیٹی میں تو گروتھ نظر ہی نہیں آ رہی, کیوں. اب وہ اس کیوں کے جواب کے پیچھے آڈیٹر بھاگتا ہے.
اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آڈیٹر جو ہے، دیکھیں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا پروفیشنل اسکیپٹسزم، مطلب unnecessarily وہ شکی نہیں ہوتا، شکی بھی ہوتا ہے تو پروفیشنل لیول پر شکی ہوتا ہے. اب اس کا وہ پروفیشن تقاضا کر رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوئی، لیکن آپ مجھے سیٹسفائی کر دیں کہ کیوں گروتھ نہیں، میرے مطابق تو یہ گرو کرنا چاہیے تھی اینٹیٹی. اب وہ پھر اگر اس کو اس کا جواب پراپرلی مل جاتا ہے تو وہ سیٹسفائی ہے، اس کو ڈاکیومنٹ کر لیتا ہے کہ جی بیسڈ آن دیز ویری ریزنس اس کی پرفارمنس جو ہے وہ رک گئی. کچھ بھی ریزنس ہو سکتے ہیں. بات کو فالو کر رہے ہیں نا؟ چلیں اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. یوز آف فور کاسٹ، بجٹس اینڈ ویریئنس انالیسس. اب جو بجٹس بنائے ہوئے ہیں، جو فور کاسٹ موجود ہیں، ان کو بیس کرتا ہے آڈیٹر، اور جو فائنینشیل پرفارمنس ہمیں نظر آ رہی ہے، جو فائنینشیل فیکٹس اینڈ فگرز اس سال کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے بجٹس کے ساتھ. لائک بجٹ تو بنایا ہوا تھا سیلز کا اتنے ملین روپیز کا، لیکن سیلز جو ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں. کیوں؟ کیا کوئی ہم نے میٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں کی، کوئی چیز کنسیل تو نہیں کی سیلز کے لیول پر؟ ہم نے بجٹ تو بنایا تھا نمبر آف امپلائیز کے ریفرنس میں کہ اتنے امپلائیز کام کریں گے اس سال میں، ہم تو اس سال میں اتنے امپلائیز کے ساتھ کام نہیں کر رہے، کم نمبر آف امپلائیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اب یہ کمپیرزن آڈیٹر کو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے چاند فیکٹس کی، اور ڈیفینیٹلی آڈیٹر ان پر بیس کر کے یہ جان لیتا ہے کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آڈیٹر مسٹ بی سیٹسفائڈ اوور دیئر کہ جی ہماری طرف سے یہ پرابلم آ گئی تھی جس وجہ سے ہم بجٹس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں، ہم بجٹس کو نہیں حاصل کر سکے، وہاں تک نہیں پہنچ سکے، یا اس سے آگے پہنچ گئے، کچھ بھی جو بھی ویریئنس انالیسس ہے وہ پھر کیا جاتا ہے. اور پھر اکارڈنگلی آڈیٹر جو ہوتا ہے وہ مینجمنٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتا ہے. اور فائنلی آڈیٹر فارمز این اوپینین whether the financial statements have been materially free from any material misstatement or not. So یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے آڈیٹر کو جاننا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اینالسٹ رپورٹس اینڈ کریڈٹ ریٹنگ رپورٹس، اور اسی طرح سے کمپیٹیٹرز انالیسس، اور پھر پیریڈ آن پیریڈ فائنینشیل پرفارمنس، جس میں کہ ریونیو گروتھ یا پروفٹیبلٹی لیوریج کی بات آتی ہے. اب یہ باتیں ہم پہلے ہلکی پھلکی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آڈیٹر نے اینالسٹ کی رپورٹ بھی دیکھنی ہے، وہاں سے بھی دیکھنا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں جس پرفارمنس کا ذکر کر رہی ہیں، کیا اینالسٹ بھی ایسا ہی اس کو پا رہے ہیں، یا اینالسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ اور سٹوری ہے. اسی طرح آڈیٹر اوور دا پیریڈز دیکھتا ہے کہ اس اینٹیٹی کی فائنینشیل پرفارمنس کیا رہی. اب لائک جو پروفٹ لیوریج ہونا چاہیے تھی، اگر وہ اچیو نہیں ہوئی تو اٹ مینس کہ کوئی مسئلہ ہے، لہذا اگین وہ وہاں پر اپنی ایکسٹینٹ بڑھاتا ہے اور اس مٹیریل مسٹیٹمنٹ کے خدشے کے پیش نظر وہ اپنے آڈٹ پروسیجرز کو چلاتا ہے آگے. دیکھیں ان ساری باتوں میں آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آڈیٹر ایک پروفیشنل اسکیپٹسزم کے تحت اس آڈٹ کلائنٹ کو جانچ رہا ہے، اسیس کر رہا ہے کہ کہیں مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ رہ جائے.
وہ ٹرینڈ کو دیکھ رہا ہے, وہ کمپیٹیٹرز کو دیکھ رہا ہے, وہ اینالسٹ کی رپورٹس کو دیکھ رہا ہے, وہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کو دیکھ رہا ہے, وہ پچھلے بجٹس کو دیکھ رہا ہے, اس سال کے بجٹ کو دیکھ رہا ہے, اس کے ویریئنس انالیسس کو دیکھ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آڈیٹر کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ اسیس کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھائی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو. اب اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی مٹیریل مسٹیٹمنٹ رہ جاتی ہے تو یہی تو آڈٹ رسک ہے, جس کی ہم نے پہلے ایک مرتبہ بات بھی کی تھی کہ آڈٹ رسک بہرحال موجود ہوتا ہے. اسی لیے تو آڈیٹر کہتا ہے کہ میں بھائی ریزنیبل ایشورنس پر بیس کر کے اپنا اوپینین فارم کرتا ہوں کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ میٹیریلی مسٹیٹ نہیں ہوئی. باتیں فالو کر رہے ہو؟ سو اب میں آ رہا ہوں ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف. یاد رہے کہ ہم جو اس وقت ایشو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کن چیزوں پہ کنسسٹ کرتی ہے. ایکسٹرنل فیکٹر, نیچر آف اینٹی, آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ دا ریلیٹڈ بزنس رسکس, میجرمنٹ اینڈ ریویو آف فائنینشیل پرفارمنس اینڈ انٹرنل کنٹرول. تو میں اب آپ کے ساتھ انٹرنل کنٹرول سے متعلق جو آڈیٹر کی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں ان باتوں کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اس میں ہم دیکھیں گے کہ انٹرنل کنٹرول کیا ہے اور اس انٹرنل کنٹرول جو اینٹی میں اسٹیبلش کیا جاتا ہے اس سے آڈیٹر کس طرح کا نالج حاصل کرتا ہے. ہم انٹرنل کنٹرول کے بارے میں پچھلے چند لیکچر میں بھی بات چیت کر چکے ہیں جس میں ہلکا پھلکا نالج ہم انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں لے چکے ہوئے ہیں, لیکن آج کچھ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. سو جناب, آڈیٹر کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ آف انٹرنل کنٹرول کو یوز کرتا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ نمبر 1, آڈیٹر یوز کرتا ہے انٹرنل کنٹرول کو ٹو آئیڈینٹیفائی ٹائپس آف پوٹینشیل مسٹیٹمنٹس اینڈ ٹو کنسیڈر فیکٹرز that affect the risks of material misstatements and to design the nature, timing and extent of further audit procedures. Auditor نے اب دیکھنا ہے کہ potential misstatements کیا ہو سکتی ہیں, ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا. انٹرنل کنٹرول کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد انٹرنل کنٹرول, ابھی میں اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن کے بعد آپ سے ڈسکس کروں گا کہ انٹرنل کنٹرول کیا ہوتا ہے. جنرلی آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز جو ایک آرگنائزیشن میں موجود ہوتے ہیں ان کو انٹرنل کنٹرول کہتے ہیں. اب وہ آڈیٹر ان چیکس اینڈ بیلنسز سے ایک انڈرسٹینڈنگ لے رہا ہے اور پھر وہ اپنا ذہن بنا رہا ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز ویک اگر ہیں تو کہاں کہاں پر پوٹینشیل مسٹیٹمنٹ موجود ہو سکتی ہے, اور پھر کون سے فیکٹرز ہیں دیٹ افیکٹ دا رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ. اب مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا جو رسک ہے یہی آڈٹ رسک ہے. اب کن فیکٹرز پر بیس کرتا ہے رسک, یہ بھی آڈیٹر کو کب معلوم ہوتا ہے؟ جب وہ انٹرنل کنٹرول کو اسٹڈی کر لیتا ہے, اس اینٹی کے انٹرنل کنٹرول کو. اب آڈیٹر نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آف دا آڈٹ پروسیجرز ڈٹرمن کرتا ہے. سو بہت اہم چیز ہے انٹرنل کنٹرول کے بارے میں جاننا آڈیٹر کے لیے, کیونکہ اس نے اب انٹرنل کنٹرول کو جاننے کے بعد نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کس طرح کے ہوں, کب ہوں اور کس حد تک ہوں آڈٹ پروسیجرز, یہ ڈٹرمن کرنا. تو ڈیفینیشن آف انٹرنل کنٹرول کیا ہوئی؟ انٹرنل کنٹرول از دا پروسیس ڈیزائنڈ اینڈ effected by those charged with governance
management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of the entity's objectives with regard to reliability of the financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, and compliance with applicable laws and regulations. تو سب سے پہلی بات اس ڈیفینیشن میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول ایک پروسیس ہے جو کون ڈیزائن کرتا ہے؟ دوز ہو آر چارجڈ ود گورننس. پہلے بھی بتا چکا، یعنی کہ ڈائریکٹرز، انہوں نے ڈیزائن کرنا ہے اس پروسیس کو. اب اس کے اندر مینجمنٹ آ جاتی ہے. کیوں انہوں نے ڈیزائن کرنا ہے؟ وہ اس ڈیفینیشن کا اگلا حصہ ہے تاکہ ریزنیبل ایشورنس حاصل ہو سکے. اب دیکھیے مینجمنٹ بھی جو ہے وہ سرٹینٹی کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ادھر ہیومن انوالو ہے، ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے، سسٹم کولیپس بھی کر سکتا ہے کولیجنز کی وجہ سے، اور کئی بھی اس قسم کے مسائل ہیں ان کی بنا پر. سو یہاں پر اس ڈیفینیشن میں یہ بات موجود ہے کہ انٹرنل کنٹرول کی وجہ سے کوئی سرٹینٹی نہیں آ جاتی، بلکہ ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کرتی ہے مینجمنٹ. کس کے بارے میں؟ نمبر 1 ریلائبلٹی آف فائنینشیل رپورٹنگ کے بارے میں، کہ فائنینشیل رپورٹنگ ریلائبل ہوگی. ہم جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا کر رپورٹ کریں گے وہ ریلائبل ہوں گے، یعنی کہ ان میں کوئی شک نہیں ہوگا اس بات کی ریزنیبل ایشورنس. نمبر 2 کہ افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی آف آپریشنز، کہ ہمارے جو آپریشنز چل رہے ہیں، اس اینٹیٹی کے جو آپریشنز چل رہے ہیں، ایفیشینٹ اور افیکٹونیس ہوگی ان کے اندر. اب آپریشنز کے اندر آپ کو معلوم ہے ڈاکومنٹس کا فلو بھی آ جاتا ہے، امپلائیز کی رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں، پروڈکشن پروسیس بھی آ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آپریشنز کے ریفرنس میں ہیں، اور بھی بے شمار لمبی لسٹ ہے. سو ان ساری باتوں کے بارے میں انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم آپریشنز کے ریفرنس میں کہہ سکیں کہ افیکٹونیس ہے ان میں اور ایفیشنسی ہے. پھر نمبر 3 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ کہ ہم کمپلائنس دیکھتے ہیں ود ایپلیکیبل لاز اینڈ ریگولیشنز، کہ یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، ہمارے آپریشنز ہیں. دیکھیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہی صرف اور صرف لاز اور ریگولیشنز انوالو نہیں ہوتی. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس بات کو. ریگولیشنز بزنس کے آپریشنز کے ریفرنس میں، لائک انوائرمنٹل پولوشن. اب انٹرنل کنٹرول جو ہے وہ اس چیز کو چیک کرے گا کہ کیا جو ہماری ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق ان پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی اینٹیٹی میں آپریشنز چلا رہے ہیں. سو جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز لاز جو اپلیکیبل ہیں ان کے مطابق بزنس چلایا جا رہا ہے، بھلے وہ فائنینشیل رپورٹنگ سے متعلق ہوں یا ادروائز آپریشن سے متعلق ہوں. سو یہ ہے کمپلیٹ ڈیفینیشن انٹرنل کنٹرول کی، کہ ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ مینجمنٹ، چارج ود دا گورننس. کیوں ڈیزائن کیے جاتے ہیں؟ ریزنیبل ایشورنس حاصل ہو سکے فائنینشیل رپورٹنگ کے ریفرنس میں، افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی آف دا آپریشنس کے ریفرنس میں، اور کمپلائنس آف دا لا کے ریفرنس میں، ریگولیشنز سے متعلق کہ ہم ان کو کمپلائی کر رہے ہیں یا نہیں. سو ان باتوں کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپوننٹس کیا ہیں انٹرنل کنٹرول کے.
تو سب سے پہلی بات ہے انٹرنل کنٹرول کے کمپوننٹس میں کنٹرول انوائرمنٹ، پھر دا اینٹیز رسک اسسمنٹ پروسیس، اور پھر دا انفارمیشن سسٹم انکلوڈنگ دا ریلیٹڈ بزنس پروسیسز ریلیونٹ ٹو فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ کمیونیکیشن، پھر کنٹرول ایکٹیویٹیز، اور پھر مانیٹرنگ آف کنٹرولز۔ اب ہم ان پانچوں کمپوننٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کنٹرول انوائرمنٹ، آڈیٹر کو جاننا ضروری ہے کہ اس اینٹی میں کنٹرول انوائرمنٹ کیا ہے، جس انوائرمنٹ میں یہ انٹرنل کنٹرول ڈیزائن کیا گیا ہے اور جس کے مطابق اس انٹرنل کنٹرول کو آپریٹ کیا جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن اینڈ انفورسمنٹ آف انٹیگریٹی اینڈ ایتھیکل ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں۔ یعنی کہ انوائرمنٹ مینس کہ آپ اس طرح کا ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ جس میں رہ کر لوگوں نے کام کرنا ہے۔ اب اس انوائرمنٹ میں آپ نے جن لوگوں سے کام لینا ہے ان کو ایتھیکل ویلیوز کمیونیکیٹ کی ہوئی ہیں یا نہیں۔ انٹیگریٹی کے حوالے سے، ایمانداری، دیانتداری کے ریفرنس میں آپ نے ان کو کچھ کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے یا بالکل آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ بہت اہم بات ہے، اس چیز کو انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں خاصی اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال کتنا بھی اچھا سسٹم کیوں نہ ہو، اس سسٹم کو چلانے والے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ ایمانداری کے ساتھ اس سسٹم کو لے کر چلیں گے، دیانتداری کے ساتھ اس سسٹم کو لے کر چلیں گے، پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ اس سسٹم کو لے کر چلیں گے، تو سسٹم کامیاب ہو جائے گا، ادروائز گیا کام سے۔ لہذا انوائرمنٹ میں یہ بات دیکھی جائے گی، اس کنٹرول انوائرمنٹ میں بات دیکھی جائے گی کہ آپ نے کمیونیکیٹ بھی کیا لوگوں کے ساتھ جن لوگوں سے کام لینا ہے، ان کی ایتھیکل ویلیوز کے ریفرنس میں اور لیول آف انٹیگریٹی کے ریفرنس میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کمٹمنٹ ٹو کمپیٹنس موجود ہے یا نہیں۔ when we talk about commitment to competence تو اس کے اندر کافی باتیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جن لوگوں نے اس انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں رہ کر کام کرنا ہے وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں یا نہیں۔ یعنی کہ مینجمنٹ جب ہائرنگ کرتی ہے، ریکروٹمنٹ کرتی ہے، ان کو رسپانسبلٹیز دیتی ہے، تو ان کی کمپیٹنسی کو دیکھ کر رسپانسبلٹیز دی جا رہی ہیں یا بس کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے آپ سے کام لینا ہے، بس آپ کریں۔ کمٹمنٹ ٹو کمپیٹنس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایسے انسان سے ایک سنجیدہ قسم کا کام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس کا سنجیدگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ اس میں کوئی سکلز ہی نہیں دیکھ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکلفل کام کرو، اس میں مینیجریل ایبلٹیز ہی نہیں ہے اور آپ اس سے مینجمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں، وہ ویژن ہی نہیں رکھتا اور آپ اس سے ڈیسیژن میکنگ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں پر بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے اس انوائرمنٹ کے اندر کہ شخص کمپیٹنٹ ہے یا نہیں۔ سو کمپیٹنسی کے ریفرنس میں کمٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے اس انوائرمنٹ کے اندر۔ پھر نیکسٹ انوائرمنٹ کے ریفرنس میں جو اہم بات آتی ہے وہ ہے پارٹیسپیشن بائی دوز چارجڈ ود گورننس۔ اب یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو کہ گورننس سے متعلق رسپانسبل ہیں
اگر وہ انوالو ہو جائیں گے تمام آپریشنز میں، انٹرنل کنٹرول کے کاموں میں، تو ڈیفینیٹلی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے کنٹرولز کو توڑنے کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میں کہہ رہا ہوں ایسا کریں، بس کریں آپ. اب امپلائی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جی یہ ڈائریکٹر صاحب اگر ایک کام کہہ رہے ہیں کرنے کو تو وہ تو کہے گا اوکے ٹھیک ہے جی میں کر لیتا ہوں. لہذا اس انوائرمنٹ میں دیکھا جائے گا کہ کتنی انوالومنٹ ہے ان لوگوں کی who are charged with the governance، جن کا کام گورننس کا ہے. وہ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر آ کر انوالو نہیں ہوں گے. پھر نیکسٹ، آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو، مینجمنٹ فلسفی اینڈ آپریٹنگ اسٹائل کو بہت اہمیت حاصل ہے انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں. اب کس فلسفی کے تحت مینجمنٹ اس بزنس کو چلانا چاہتی ہے، اس کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے، کیا واقعی کنٹرول میئرز جو اسٹیبلش کی ہوئی ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کیا جانا چاہیے، ایسا چاہتی ہے مینجمنٹ یا نہیں. ہو سکتا ہے مینجمنٹ نے کنٹرول میئرز تو بنا دی ہوں لیکن خود ان کے سامنے کنٹرولز ٹوٹ رہے ہوں اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہوں کہ ٹھیک ہے یار بس لینینٹ چل رہے ہیں، خیر ہے چلنے دو. اب اس لینینسی کا جو ہوگا نقصان ہوگا اور مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ وہاں پہ موجود ہو سکتی ہے. لہذا انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہوئے آڈیٹر یہاں پر بھی فوکس کرے گا کہ مینجمنٹ کی فلسفی کیا ہے اور آپریٹنگ سٹائل کیا ہے. ان ساری چیزوں پر آڈیٹر کا فوکس ہونا چاہیے، آڈیٹر کو کنسیڈر کرنا چاہیے انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے. دو باتیں، مینجمنٹ کی فلسفی اور آپریٹنگ سٹائل. اب دیکھیں نا، آپریٹنگ سٹائل میں ہی آپ اگر مینجمنٹ کو اس طرح کا پا رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو ورک ہو رہا ہے اور مینجمنٹ اس پہ خاموش ہے، کوئی کوالٹی کنٹرول کی طرف مینجمنٹ سیریس نہیں ہے، کسٹمرز سیٹسفیکشن کی طرف مینجمنٹ سیریس نہیں ہے، را مٹیریل جو ہے ڈینجر لیول پہ پہنچ گیا ہے لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے، سپلائرز جو ہیں ڈیلے کر رہے ہیں را مٹیریل کو سپلائی کرنے میں لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے، پیمنٹس ڈیلے ہو رہی ہیں سپلائرز کو کرنے میں لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے، کسٹمر سے کلیکشنز کی پرابلم ہے لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے، امپلائیز کو بونسز نہیں دیے جا رہے لیکن مینجمنٹ سیریس نہیں ہے. اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں، یا تو مینجمنٹ کی فلسفی یا آپریٹنگ سٹائل پرابلم میں ہے. تو آڈیٹر کو یہاں پر کنسیڈر کرنا ہوگا انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کے ریفرنس میں کہ کس انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں اس انٹرنل کنٹرول کو چلایا جا رہا ہے. انوائرمنٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو. اب یہ بھی ایک اہم ایشو ہے کنٹرول انوائرمنٹ کے ریفرنس میں. when we talk about organizational structure تو آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن میں موجود مینیجرز جو ریسپانسیبل ہیں اس آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے، آپریشنز میں جو انوالو ہیں، وہ لوگ کس کس لیول کی رسپانسبلٹیز اٹھائے ہوئے ہیں. آپریشنل مینیجر، پروڈکشن مینیجر، سیلز مینیجر، فائنینس مینیجر، اکاؤنٹس مینیجر. اب یہ تمام لوگ کس کو رپورٹ کر رہے ہیں، یہ کس سے انفارمیشن لے رہے ہیں. اب وہ رپورٹنگ سسٹم اور انفارمیشن سیکنگ سسٹم وہ سارا کا سارا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر بتا دیا جاتا ہے.
کہ کون شخص کس کیپیسٹی میں کن فنکشنز کو پرفارم کرے گا اور کس کو رپورٹ کرے گا. یہ چیز آڈیٹر جانتا ہے کہ اگر ٹھیک طریقے سے اس اسٹرکچر کو ڈیولپ نہیں کیا گیا تو میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں, رپورٹنگ غلط ہو سکتی ہے, انفارمیشن میں پرابلم آ سکتی ہے. لہذا کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر آرگینوگرام کا, آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا ایک بہت اہم رول ہے. نیکسٹ, کنٹرول انوائرمنٹ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہیومن ریسورس پالیسیز اینڈ پریکٹسز. اب ہیومن ریسورس, اس بارے میں پہلے بھی ہلکی سی میں بات کر چکا ہوں کہ وہ پرسنل جنہوں نے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے, جنہوں نے اس اینٹیٹی کو لے کر چلنا ہے. لائک ہیومن ریسورس وہ ہیں جو اس اینٹیٹی کے بازو ہیں, اس اینٹیٹی کے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, دماغ ہیں, آنکھیں ہیں. اینٹیٹی نے تو ہیومن ریسورس سے ہی آگے چلنا ہے نا. ان کے بارے میں کیا پالیسیز ہیں, کیا اسٹریٹجیز ہیں, کس لیول کی ہیومن ریسورس کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح سے اس اینٹیٹی میں ریٹین کیا جاتا ہے, ان کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اینڈ اوبلیگیشنز کس طرح سے ڈٹرمن کی جاتی ہیں اور ان سے کام کس طرح سے لیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اس انوائرمنٹ سے متعلق ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو انوائرمنٹ میں موجود ہوتی ہیں اور آڈیٹر کی ایک خاص نظر ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر, کیونکہ انہی پر بیس کر کے پھر آڈیٹر اسیس کرتا ہے کہ انٹرنل کنٹرول کتنا افیکٹو ہے. نیکسٹ, انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد سیکنڈ کمپونینٹ ہے دا اینٹیٹیز رسک اسیسمنٹ پروسیس. اب دس از دا پروسیس. اسی انٹرنل کنٹرول میں ہم انٹرنل کنٹرول کے کمپونیٹس پڑھ رہے ہیں نا, اس میں انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو جاننے کے بعد اب ہم یہ پروسیس دیکھ رہے ہیں رسک اسیسمنٹ کا. اب اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور رسپونڈ کرنا ہے اس کے اوپر کہ وہ کون سے بزنس رسکس ہیں جن کی بنا پر فائنینشیل رپورٹنگ افیکٹ ہو سکتی ہے. بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیے انٹرنل کنٹرول میں ہم نے ایک تو انوائرمنٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے اور انوائرمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے ساتھ ساتھ اب ہم نے مزید کیا کرنا ہے, ہم نے اس رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ فائنینشیل رپورٹنگ کہاں پر غلط ملت ہو سکتی ہے اور سیکنڈلی ان رسکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے اکارڈنگلی رسپونڈ بھی کرنا ہے. اب دیکھیے سچ پروسیس انکلوڈس ہاؤ مینجمنٹ نمبر 1 آئیڈینٹیفائز رسک. وچ رسک؟ یہ کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر سکیں گی یا نہیں. اب مینجمنٹ نے اس پروسیس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس رسک کو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر سکیں گی یا نہیں. رسک ہے انٹرنل کنٹرول میں, اب اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. پھر مزید کیا, مینجمنٹ ایسٹیمیٹ کرے گی دیئر سگنیفیکینس. اب وہ جو رسک ہے کتنا سگنیفیکینٹ ہے اس اینٹیٹی کے اندر. اگر تو اس کی سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے فوراً رسپونڈ کرے گی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی. اگر وہ بہت مائنر سا ہے, اس کی سگنیفیکینس اتنی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی بنا پر کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اور نیکسٹ, مینجمنٹ ایسٹیمیٹ کرے گی لائکلیہڈ آف دیئر اکرنس اینڈ دین ڈیسائڈ اپون ایکشنز ٹو مینیج دیم. اب یہ اینٹیٹی کے رسک اسیسمنٹ پروسیس میں مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی آئے گی کہ وہ دیکھے
کہ رسک کیا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرے, ان کی سگنیفیکینس کو ایسٹیمیٹ کرے, پھر ایسٹیمیٹ کرے لائکلیہڈ آف دیئر اکرنس, اور اب اگر ان کے اکر ہونے کے بارے میں مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ زیادہ چانسز ہیں, تو پھر کیسے مینج کرنا ہے ان کی اکرنس کو, ان پر اکارڈنگلی کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے. یہ ہے رسک اسیسمنٹ پروسیس. تو انٹرنل کنٹرول میں اس کی بہت اہمیت ہے. ہم یہاں پر اس بات کی طرف دیکھیں گے کہ رسکس ریلیونٹ ٹو فائنینشیل رپورٹنگ کیا ہیں. اس میں آپ کچھ انٹرنل ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں ریلیونٹ ٹو دا فائنینشیل رپورٹنگ, جو کہ رسکی ہو سکتے ہیں, اور کچھ ایکسٹرنل ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی اکرنس رسکی ہو سکتی ہے. اب وہ کیا ہیں اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے ضرور انشاءاللہ. لیکن رسکس کس قسم کے ہیں؟ ہمیں رسک ہو سکتا ہے ان فائنینشیل انفارمیشن کی انیشیشن پر, جن فائنینشیل انفارمیشن کو ہم نے فائنلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں رپورٹ کرنا ہے. وہ فائنینشیل انفارمیشن یعنی کہ ٹرانزیکشنز, ادر ایونٹس اینڈ کنڈیشنز, وہ کیسے انیشیٹ ہوتی ہیں, اس چیز کا رسک ہے. کس طرح سے وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں, یہاں پر بھی رسک انوالو ہو سکتا ہے. کس طرح سے ان کو پروسیس کیا جاتا ہے, سمرائز کیا جاتا ہے, کلاسیفائی کیا جاتا ہے, اس چیز کا بھی رسک ہے. اور فائنلی کس طرح سے ان کو رپورٹ کیا جاتا ہے, اس چیز کا بھی رسک ہے. سو یہ رسک اسیسمنٹ پروسیجرز جو ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر. فی الحال کے لیے میں آپ کو انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کے ریفرنس میں اور رسک اسیسمنٹ پروسیس کے ریفرنس میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت انٹرنل کنٹرول کو اب اسٹڈی کر رہے ہیں, جس کے اندر میں نے آپ کو 5 کمپوننٹس بتائے. ان 5 کمپوننٹس میں سے پہلا کمپوننٹ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کا ہم نے دیکھا کہ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں ہم نے کمیونیکیشن اینڈ انفورسمنٹ آف انٹیگریٹی کو دیکھنا ہے, ایتھیکل ویلیوز کو دیکھنا ہے, کمٹمنٹ ٹو کمپیٹنس کو دیکھنا ہے, پارٹیسپیشن بائی دوز چارج ود گورننس کو دیکھنا ہے, مینجمنٹ کی فلسفی اینڈ آپریٹنگ سٹائل کو دیکھنا ہے, آرگینوگرام کو دیکھنا ہے, ہیومن ریسورس پالیسیز اینڈ پریکٹسز کو دیکھنا ہے, اور پھر اینٹیٹی کی رسک اسیسمنٹ پروسیس کو ہم نے جاننا ہے انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پروسیسز مشتمل ہوتے ہیں کہ ہاؤ مینجمنٹ آئیڈینٹیفائز رسکس, ایسٹیمیٹس دیئر سگنیفیکینس, estimates likelihood of their occurrence, and how the management decides upon actions to manage them. So یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں ابھی تک سیکھ چکے. انشاءاللہ تعالی ڈیٹیلز اس کی اب نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.